السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ توضیح المسائل سبق نمبر 40 ہے، شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اگر وضو کے اعضاء پر کوئی چیز چپکی ہو اور پانی کے پہنچنے سے منع ہو، جیسے نیل پالش، ٹیپ اور رنگ روغنی پینٹ، تو ایسی صورت میں اس کو برطرف کرنا ضروری ہے۔ اگر پانی کے پہنچنے میں منع نہ ہو، جیسے مہندی کا رنگ، تو حرج نہیں، اور اگر شک ہو کہ پانی پہنچنے سے منع ہے یا نہیں تو اس کو برطرف کرنا ضروری ہے، یا پھر اس کے نیچے پانی کو پہنچائیں۔ اگر کسی کے ناخن کے نیچے ایسی میل ہو جو بدن تک پانی پہنچنے میں منع ہو، اگر ناخن چھوٹے ہوں تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ناخن بڑے ہوں تو ناخن کا وہ حصہ جو معمول سے زیادہ بڑا ہے اور ظاہری جز شمار ہوتا ہے، اس کے نیچے کی میل کو برطرف کریں، لیکن اگر ناخن کو کاٹیں اور میل انگلی کے ظاہری حصے میں ہو تو وضو کے لیے اس میل کو برطرف کرنا ضروری ہے۔ مثلاً وہ چھالے جو چلنے کی وجہ سے کھال پر ظاہر ہو گئے ہوں، اس کے اوپر دھونا اور مسح کرنا کافی ہے، اور اگر سوراخ ہو جائیں اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کا ایک حصہ اکھڑ جائے تو کھال کا ظاہری حصہ دھونا کافی ہے، اور نیچے جو اکھڑا ہوا نہیں ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اگر اکھڑی ہوئی کھال بھی عضو سے متصل ہو اور کبھی بدن سے چپک جاتی ہو اور کبھی نہیں چپکتی تو اس کھال کا دھونا ضروری ہے، مگر جو حصہ عرفاً بدن کا تابع شمار نہیں ہوتا اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے پانی پہنچنا اگر ظاہر شمار ہو ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب اس حصے کے لیے پانی مضر نہ ہو، اور اگر پانی مضر ہو تو اس سے مربوط احکام وضو جبیرہ میں آئیں گے۔ اگر انسان شک کرے کہ اس کے اعضاء وضو پر کوئی چیز چپکی ہے یا نہیں اور اس کا احتمال لوگوں کی نظر میں درست ہو، مثلاً جونا یا رنگ کرنے کے بعد شک کرے کہ چونا یا رنگ اس کے ہاتھ میں چپکا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے یا اتنا زیادہ ہاتھ کو ملے کہ اطمینان ہو جائے کہ اگر منع تھا تو برطرف ہو گیا یا پانی اس کے نیچے پہنچ گیا ہے۔ اگر انسان جسم جگہ کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہے، اس پر میل ہو لیکن وہ میل بدن تک پانی پہنچنے میں منع نہ ہو تو مشکل نہیں ہے۔ اس طرح اگر چونا یا اس کے مانند کوئی کام کرنے کے بعد کوئی سفید چیز جو کھال تک پانی پہنچانے میں منع نہیں بنتی اس کے ہاتھ پر باقی رہے، لیکن اگر شک کرے کہ اس کے ہونے سے پانی بدن تک پہنچتا ہے یا نہیں تو اس کی برطرف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی وضو سے پہلے جانتا ہو کہ وضو کے بعد اعضاء میں ایسی چیز ہے جو پانی پہنچنے سے منع ہے، اور وضو کے بعد شک کرے کہ وضو کرتے وقت پانی وہاں پر پہنچا یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے۔ اگر وضو کے بعد بعض اعضاء میں کوئی ایسا منع ہو کہ کبھی پانی خود بخود اس کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور کبھی نہ پہنچتا ہو، جیسے انگوٹھی، دست بند، کڑے، چوڑی، اور انسان وضو کے بعد شک کرے کہ پانی اس کے نیچے پہنچا ہے یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن ایسی صورت میں اگر وہ جانتا ہو کہ وضو کے وقت اس کے نیچے پانی پہنچانے کی طرف متوجہ نہیں تھا تو احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر کوئی وضو کرے اور وضو کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی مانع رکاوٹ دیکھے، جیسے ٹیپ یا نیل پالش وغیرہ، تو اگر معلوم ہو کہ یہ منع وضو سے پہلے تھا تو اس کا وضو باطل ہے، اگرچہ وضو سے پہلے اس نے وضو کے اعضاء کی تحقیق کی ہو، اور اگر اس وضو سے نماز پڑھی ہو تو اس کو اپنے وقت میں دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔
اور اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا کرے۔ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی چیز جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے اعضائے وضو پر دیکھے اور نہ جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت تھی یا بعد میں ظاہر ہوئی ہے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت اس منع کی طرف متوجہ نہیں تھا تو احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر وضو کے بعد شک کرے کہ اعضاء پر پانی کے پہنچنے میں کوئی چیز منع تھی یا نہیں تو وضو صحیح ہے، اور اس صورت میں منع کو پیدا کرنے کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔